بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردومنزل.com سے میں ہوں صبیحہ صبا، اور میرے ساتھ ایک میری بہت اچھی دوست سعدیہ حریم ہیں. ان کی کتاب درد مشترک میرے ہاتھ میں ہے. ایک طویل عرصہ ہو گیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ 50 سال کے قریب انہیں شاعری کرتے ہوئے ہوا. اتنی اچھی شاعرہ ہیں اور یہ بہت کم مجھے نظر آتی ہیں، اس لیے میں نے سوچا انہیں بلایا جائے. ان کے شعر آپ کو سناتی ہوں. کیا سمندر پہ گزر جاتی ہے طغیانی کے بعد، کیا سمندر پر گزر جاتی ہے طغیانی کے بعد، آج اپنی آنکھ بھر آئی تو اندازہ ہوا. ایک اور شعر. پاؤں کی دھول منہ کو آتی ہے، جانے کیسی ہوا چلی ہے آج. پاؤں کی دھول منہ کو آتی ہے، جانے کیسی ہوا چلی ہے آج. یہ اور بہت سارے خوبصورت اشعار ابھی ہم ان سے سنیں گے. ملتے ہیں سعدیہ حریم صاحبہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام صبیحہ. جی کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آج کا جو دور ہے آپ اس سے مطمئن ہے شاعری کے حساب سے؟ صبیحہ، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اور آپ نے جو دور گزارا ہے اور بہت اچھا دور تھا ہر اعتبار سے، ادبی اعتبار سے بھی، اور جو ماحول تھا ہمارا ادبی ماحول تھا اس کے اعتبار سے بہت اچھا تھا. شاعری آج بھی ہو رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں، اور بہت اچھے شاعر بھی ہمارے یہاں موجود ہیں، خواتین میں بھی ہیں. لیکن جو ایک مشاعروں کی تہذیب ہوتی تھی، ہاں مشاعروں کی وہ جو ایک بالکل ہی الگ انداز تھا، الگ چیز تھی، وہ چیز اب نہیں رہی ہے. اب جو ہمارے ہاں مشاعرے ہو رہے ہیں اور جو نجی محفلیں ہوتی ہیں تو ورائٹی پروگرام زیادہ لگتا ہے. ایسا لگتا ہے آپ کو؟ بالکل ورائٹی پروگرام ہوتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جو کہہ رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ ہمارے، لیکن وہ غنیمت ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. جو اچھی محفلیں ہو رہی ہیں وہ تو اچھی ہیں، اور جو بعض دفعہ میں نے دیکھا کہ چند لوگ 3-4 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپلوڈ ہو رہی ہیں. یہ میڈیا کا بہت فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. جی ہاں بالکل. تو ایک زمانے میں کتنے اچھے، جو پاکستان کراچی ظاہر اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا، اتنے اچھے مشاعرے ہوتے تھے، عالمی مشاعرے بہت اچھے مشاعرے، اور ہر مہینے ہوتا تھا. اور پھر یہ کہ ہر مہینے کل پاکستان مشاعرہ ہوتا تھا، عالمی مشاعرے ہوتے تھے. آپ کی جو یہ کتاب ہے، آپ کے بھی ہاتھ میں میرے بھی ہاتھ میں، یہ درد مشترک کتاب ہے، تو اس میں تو لکھنے والوں نے جنہوں نے آپ پہ لکھا ہے وہ اتنے معتبر اور بہت ہی اہم نام ہیں. کچھ تو ابھی دنیا میں ہے بھی نہیں. تو ذرا بتائیں گے آپ نے کس کس نے آپ پہ لکھا؟ جی اس کے جالبی صاحب، جمیل جالبی صاحب بہت ہی معتبر نام ہے ہمارے لیے. انہوں نے، راغب صاحب نے، تابش صاحب نے، اور راجو مراد آبادی، جی راجو مراد آبادی صاحب نے، تابش دہلوی صاحب نے، اور سحر انصاری صاحب، ظاہر ہے یہ لوگ سارے. اور ان کے ساتھ ہم نے بہت مشاعرے پڑھے، بہت مشاعرے، کافی شروع سے لے کے. محشر صاحب تھے، اور رئیس امروی صاحب کی صدارت میں پڑھے، سباق برآبادی صاحب کی صدارت میں پڑھے. کیسے کیسے لوگ بہت ہی اچھے تھے شاعر اس زمانے میں. اور اب تو ظاہر ہے سینئرز میں بہت کم لوگ رہ گئے، سب اٹھتے جا رہے ہیں. اور اس زمانے میں یہ تھا کہ بزم آرزو کے، یہ تھی کہ آرزو لکھنوی صاحب کے یاد میں قائم کی گئی تھی بزم آرزو. تو اس کے مشاعرے ہوتے تھے وہاں پر. ان مشاعروں میں طرح ہی ہوتے تھے، ہر مہینے ہوتے تھے، تو اس میں ہم شریک ہوتے تھے. جی اب آپ مجھے کچھ سنائیں گی ذرا؟ بالکل، ہم سنانے کچھ آپ کو اس کو سنا دیتے ہیں کہ جو ہم نے ابھی پرانی ہماری کتاب ہے اسے سنا دیتے ہیں. اور کچھ غزل ضرور. کہ جو تم کو علم نہیں کیوں یہ حادثہ ہوا ہے، جو تم کو علم نہیں کیوں یہ حادثہ ہوا ہے، تو اور کون بتائے گا پھر کہ کیا ہوا ہے. واہ واہ. ہمارے نام تمہارا جو خط لکھا ہوا ہے، تو اس میں لفظ محبت کا کچھ مٹا ہوا ہے. ہمارے نام تمہارا جو خط لکھا ہوا ہے، تو اس میں لفظ محبت کا کچھ مٹا ہوا ہے.
میرے سوال کا آخر وہ کچھ جواب تو دے، میرے سوال کا آخر وہ کچھ جواب تو دے، ہے دوست میرا تو دشمن سے کیوں ملا ہوا ہے؟ پھر سنا میرے سوال کا آخر وہ کچھ جواب تو دے، ہے دوست میرا تو دشمن سے کیوں ملا ہوا ہے، دوست میرا تو دشمن سے کیوں ملا ہوا ہے، اسے بھی زام ہے خود پر ہمیں انا ہے عزیز، اسے بھی زام ہے خود پر ہمیں انا ہے عزیز، ہمارے بیچ اسی پر تو فیصلہ ہوا ہے، ہمارے بیچ اسی پر تو فیصلہ ہوا ہے، وہ میرے ساتھ لکھے نام کو مٹائے تو کیا، وہ میرے ساتھ لکھے نام کو مٹائے تو کیا، کہ اس کا نام تو دل پر میرے لکھا ہوا ہے، وہ میرے ساتھ لکھے نام کو مٹائے تو کیا، کہ اس کا نام تو دل پر میرے لکھا ہوا ہے، بس ایک بات یہی مشترک ہے دونوں میں، بس ایک بات یہی مشترک ہے دونوں میں، ہے وہ اداس ہمارا بھی دل دکھا ہوا ہے، بس ایک بات یہی مشترک ہے دونوں میں، ہے وہ اداس ہمارا بھی دل دکھا ہوا ہے، یہ درد مشترک اسی جو دوستی کے ہو خواہاں تو شکریہ، لیکن جو دوستی کے ہو خواہاں تو شکریہ، لیکن یہ آستی میں دکھاؤ تو کیا چھپا ہوا ہے، یہ دوبارہ دوسرا مثال، جو دوستی کے ہو خواہاں تو شکریہ، لیکن یہ آستی میں دکھاؤ تو کیا چھپا ہوا ہے، اور حریم میں نے تو پوچھا تھا یہ تغافل کیوں، حریم میں نے تو پوچھا تھا یہ تغافل کیوں، حریم میں نے تو پوچھا تھا یہ تغافل کیوں، ذرا سی بات پہ کیسا چراغ پا ہوا ہے، یہ دوبارہ دوسرا مثال آہستہ بول رہے ہیں، حریم میں نے تو پوچھا تھا یہ تغافل کیوں، ذرا سی بات پہ کیسا چراغ پا ہوا ہے، جو تم کو علم نہیں کیوں یہ حادثہ ہوا ہے، بہت اچھی بہترین، تو اور کون بتائے گا پھر کیا ہوا ہے، ایک نظم ہے یاد کے مضمون کہ چاندنی رات ہو جادو سا جگاتی ہوئی رات، چاندنی رات ہو جادو سا جگاتی ہوئی رات، کچھ سوا اور بھی احساس ہو تنہائی کا، دل کے تاروں پہ کوئی شوق سا نغمہ ابھرے، زلف کو چھیڑ دے جھونکا کوئی پروائی کا، دل میں اس وقت تیری یاد چلی آتی، جب کہ بڑھ جاتا ہے کچھ وحشت دل کا عالم، ہو سی جاتی ہے ہر ایک شے سے طبیعت بیزار، وقت کی راہ میں کچھ دھول ہو ارمانوں کی، ذہن پر ہو کسی گزرے ہوئے لمحے کا خمار، دل میں اس وقت تیری یاد چلی آتی، اور جب کسی سے کوئی کرتا ہے وفا کا وعدہ، عمر بھر ساتھ نبھانے کی قسم کھاتا ہے، بہت اچھا، اور گزرتے ہوئے یہ شام و سحر دیکھتے ہیں، ہر بدلتی ہوئی ساتھ میں بدل جاتا ہے، دل میں اس وقت تیری یاد چلی آتی، دل میں اس وقت تیری یاد چلی آتی ہے، بہت اچھے، یہ آپ کی پرانی کتاب، جی میری پرانی کتاب میں سے دونوں غزلیں بھی جو ہے آپ کو ہم نے سنائی ہیں، اور ایک یہ بھی تازہ ایک شعر ہے وہ صرف سنا دے رہی ہوں کہ دیکھیں اپنا عکس تو سوچا کرتے ہیں، دیکھیں اپنا عکس تو سوچا کرتے ہیں، یہ کون آ کر بیٹھ گیا آئینے میں، دیکھیں اپنا عکس تو سوچا کرتے ہیں، یہ کون آ کر بیٹھ گیا آئینے میں، ایک دو شعر پیش کری ہوں کہ جب بھی آتی ہے تو لے جاتی ہے ساتھ اپنے اجل، جب بھی آتی ہے تو لے جاتی ہے ساتھ اپنے جب بھی آتی ہے تو لے جاتی ہے ساتھ اپنے اجل، جانے والے کا کوئی قصد سفر ہو کہ نہ ہو، جب بھی آتی ہے تو لے جاتی ہے ساتھ اپنے اجل، جانے والے کا کوئی قصد سفر ہو کہ نہ ہو، یوں نہ چل اتنی رعونت سے اٹھا کر گردن، یوں نہ چل اتنی رعونت سے اٹھا کر گردن، کل نہ معلوم تیرے تن پہ یہ سر ہو کہ نہ ہو، دوبارہ پڑھیے، یوں نہ چل اتنی رعونت سے اٹھا کر گردن، کل نہ معلوم تیرے تن پہ یہ سر ہو کہ نہ ہو، واہ 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 بہت اچھا، اسی طرح سے پرانی کتاب میں سے
ایک غزل آپ کو سنائی دے رہی کہ سر چھپانے کی جگہ مانگو تو سر مانگتے ہیں. سر چھپانے کی جگہ مانگو، سر چھپانے کی جگہ مانگو تو سر مانگتے ہیں. ربط باہم کے لیے خون جگر مانگتے ہیں. بہت اور اچھا. آپ سے دولت دنیا کے طلبگار نہیں، آپ سے دولت دنیا کے طلبگار نہیں، ہم محبت کی فقط ایک نظر مانگتے ہیں. واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھا. ہم محبت کی فقط ایک نظر مانگتے ہیں، اور ہو سکے تم سے تو اخلاص کی کلیاں دے دو. ہو سکے تم سے تو اخلاص کی کلیاں دے دو. زر و گوہر نہ کوئی شمس و قمر مانگتے ہیں. واہ واہ، بہت اچھا. رات کو سوئیں تو لٹ جانے کا دھڑکا نہ رہے. رات کو سوئیں تو لٹ جانے کا دھڑکا نہ رہے. جس میں احساس تحفظ ہو وہ گھر مانگتے ہیں. واہ واہ، بہت اچھا. رات کو سوئیں تو لٹ جانے کا دھڑکا نہ رہے. جس میں احساس تحفظ ہو وہ گھر مانگتے ہیں. جس میں احساس تحفظ ہو وہ گھر مانگتے اور ہیں. دور ظلمت، آج ہمارے ملک میں بھی یہی ضرورت ہے. بالکل اسی یہی ہے کے تناظر میں یہ کہی گئی تھی. اور اس سے پہلے بھی یہی حالات، بہت برے حالات تھے. ہر وقت یہی حال دھڑکا رہتا ہے. جی ہاں بالکل، کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ انسپائر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں. دور ظلمت ہو زمانے میں اجالا پھیلے. دور ظلمت ہو زمانے میں اجالا پھیلے. جس کی شب بھی ہو درخشاں وہ سحر مانگتے ہیں. واہ واہ. اور آئے ہونٹوں پہ دعا اور وہ پوری ہو جائے. آئے ہونٹوں پہ دعا اور ہونٹوں پہ دعا پوری ہو جائے. جذبہ دل میں کوئی ایسا اثر مانگتے ہیں. جذبہ دل میں جذبہ دل میں کوئی ایسا اثر مانگتے ہیں. اور ہاتھ پھیلا کے ملے ہم کو یہ منظور نہیں. مختہ ہے ہاتھ پھیلا کے ملے ہم کو یہ منظور نہیں. ہم حریم ان سے بانداز دیگر مانگتے ہیں. واہ واہ، ہم حریم ان سے بانداز دیگر مانگتے ہیں. بہت اچھا حریم، بہت اچھا سنا رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ سبیحہ آپ کا. اور بہت اچھی شاعری ہے. بلکہ آپ نے جو منتخب اشعار یہ لکھے ہوئے وہ بھی بہت اچھے ہیں. اب وہ بھی آپ سنائیے مجھے. نہیں میں بالکل آپ کو سناؤں گی. بلکہ ابھی جو میرا انشاءاللہ مجموعہ آنے والا ہے تو آپ نے یہ کافی تاخیر سے اپنا ایک پچھلا یہ پہلا جو تھا ہمارا، یہ ہم نے سمجھے 40 سال کے بعد جی آیا ہے. اور جب لوگوں نے مشاعروں میں ہم جاتے تھے تو پوچھنے لگے تھے کہ بھائی آپ کی کتاب کب آ رہی ہے، کوئی کتاب ہے آپ کی. جی ہاں، اب تو وہ کتاب لے کر آتے ہیں میدان میں اترتے ہیں، مشہور بعد میں ہوتے ہیں. اور پھر یہ تھا کہ ہمارے سینئرز کہنے لگے کہ بھائی اب تو کتاب تمہاری آ جانا چاہیے. تو پھر ہم نے ہمت کر لی. اور ایک دوسری ابھی نہیں آئی. دوسری بس انشاءاللہ. لیکن یہ کافی اصل میں ہوا یہ کہ یہ ہماری تو ہم چاہتے تو دو بن سکتے تھے جی، لیکن جب یہ ہماری کتاب آ رہی تھی تو ہماری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی. اچھا. اور ہم کو بس یہ ہو گیا تھا، ہم 4 دن بالکل کومے میں پڑے رہے. تو ہمیں اس وقت یہ ہو گیا تھا کہ جب ہم بعد میں ہوا کہ یہ جو آنا ہے وہ آ جائے. اچھا اچھا. تو اس لیے ہم نے یہ پوری یعنی ایک جگہ ایک ہی جگہ جو تھی وہ کر دی تھی. کہ کیا فرق پڑتا ہے تھوڑا. ہاں نہیں کوئی فرق تو نہیں پڑتا، لیکن نہیں فائدہ ہو جاتا ہے. جب میں کتاب دیکھ رہی ہوں تو آپ کی بہت ساری چیزیں میری سامنے آ جاتی. جی ہاں، تو زیادہ اچھا ہے کہ وہ اپنے اچھا ایک دم ماں کا نام. اچھا بات، بہت اچھی شاعری ہے آپ کی. اور ٹھکے ٹھکائے فکرے جو یہ جو ہے مصرے اور بہت ہی عمدہ آپ کی ہے. بہت شکریہ. اور آپ اتنا نظر نہیں آتی ہیں، آپ کو ہر جگہ پہ صدارتیں پتہ نہیں کون کون کر رہا ہوتا ہے، آپ کو کرنی چاہیے. صدارت کے لیے ہمیں بلایا اور ہم گئے تھے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم بہت زیادہ نہیں جاتے مشاعرے. ایک زمانے میں ہم نے بہت پڑھے، لیکن اب میں دیکھتی ہوں اب ہم جاتے ہیں. میں بھی کم جاتی ہوں لیکن کم جاتے ہیں. اتفاق سے آپ دبئی میں رہی تو اس لیے بھی آپ اس لیے بھی ہاں یہ بھی تھا ایک مسئلہ بنائیے کہ کراچی میں. تو اب پھر ہم نے کچھ ہمت کر رہی ہیں. نہیں ہمت کی بات نہیں ہے. دیکھیے کہ دل لگا رہتا ہے نا. نہیں دیکھیے، ہم چاہے مشاعروں میں جائیں چاہے نہ جائیں، جو ایک ہمارے اندر چیز ہے تو وہ تو ہم کہیں گے. اور اس کے لیے ہمیں طبیعت میں جو چیز ہے تو وہ تو آئے گی، وہ تو آمد ہوتی ہے. اور وہ آپ اس کے لیے اور آمد کی چیز بڑی طاقت. جی ہاں، ہم مشاعروں کے تو محتاج نہیں اس کی وجہ سے. نہیں ہوتا ہے.
ہر حال میں کہتا ہے. بالکل کہتا ہے، بالکل کہتا ہے. تو ایک یہ فری ورڈز کہی تھی، اندیشہ. اندیشہ. اچھا کہ کس کو معلوم ہے کس وقت وہ ساتھ آئے، جی. کس کو معلوم ہے کس وقت وہ ساتھ آئے، جو کہ مقسوم ہے ہر ایک کے لیے، جو کہ مقسوم ہے جو کہ مقسوم ہے ہر ایک کے لیے. کچھ مہینے ہو کہ کچھ سال یہ معلوم نہیں، ہر گزرتے ہوئے لمحے میں خیال آتا ہے، نامکمل ہے جو کچھ کام مکمل کر لوں. کس کو معلوم ہے پھر وقت ملے یا نہ ملے، کس کو معلوم ہے پھر وقت ملے یا نہ ملے، اور تجھ کو ملنا ہے تو پھر جلد ملا کر مجھ سے. تجھ کو ملنا ہے تو پھر جلد ملا کر مجھ سے، کہیں ایسا نہ ہو تو آئے مگر میں ہی نہ ہوں. واہ واہ، یہ تو کچھ اور بھی کسی کی شاعری میں آ گیا ہے، بہت مشہور کسی شاعرہ کی شاعری میں. اچھا ابھی یہ تو میں یہ آپ کی تو پرانی. جی ہاں، کہ کہیں ایسا نہ ہو تو آئے مگر میں ہی نہ ہوں، اور ہر سمت بھٹکتی پھرے نظریں تیری. میرا لہجہ میری آواز تجھے یاد آئے، میرا ہنسنا میرا انداز تجھے یاد آئے، میری باتیں میری تحریر رلائے تجھ کو، میری یادیں میری تصویر رلائے تجھ کو، میرے کمرے میں ہر ایک چیز ہو بس میرے سوا. اچھا یہ ایک رو ہے چلی ہوئی کہ آپ اگر کہیں پڑھ دیں یا میڈیا پہ آ جائے تو تھوڑے دن بعد اس سے ملتی جلتی چیزیں آپ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہاں وہ ہوتا یہ ہے کہ جو آپ پڑھ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یا آپ فیس بک پہ ڈال دیں یا کہیں ڈال دیں تو پھر وہ شعر آپ کا نہیں رہتا ہے. ویسے تو کہتے تھے نا کہ عوام کا ہو جاتا ہے، لیکن وہ بات شاید پوری کی اب عوام کا نہیں ہوتا، اب شاعر کا کسی اور کا پوری اٹھا لیتے باتیں. کیا کہا جائے، کہیں تھوڑا بہت تو مل جاتا ہے ایک آدمی. کیونکہ دیکھیے محبت کے موضوع پہ یا کسی بھی چیز پہ کہیں گے تو جیسے اس طرح سے بالکل بھی ہوتا ہے، جیسے اسی طرح ہو جاتا ہے. ہاں کہیں نہ کہیں کہ انہوں نے کہا کہ فانی انہوں نے کہا کہ یا کہتے تھے کچھ کہتے، جب اس نے کہا کہیے اب چپ ہے کہ کیا کہیے، کھلتی ہے زبان کو. میر نے کہا کہ یا کہتے تھے کچھ کہتے، یا کہتے تھے یوں کہتے جو وہ آتا، سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا. وہ تو مطلب مضمون کے اوپر ہو جاتا ہے. ایک تازہ غزل ہے وہ سنا رہی ہوں کہ دل سے دل برا ہوتے دیر کتنی لگتی ہے، دل سے دل برا ہوتے دیر کتنی لگتی ہے، ختم رابطہ ہوتے دیر کتنی لگتی ہے، جان و جسم کا رشتہ دائمی نہیں ہوتا، جان و جسم کا رشتہ دائمی نہیں ہوتا، روح کو جدا ہوتے دیر کتنی لگتی ہے، روح کو جدا ہوتے دیر کتنی لگتی ہے. یہ دعا کرو رب سے وہ امان میں رکھے، یہ دعا کرو رب سے وہ امان میں رکھے، کوئی حادثہ ہوتے دیر کتنی لگتی ہے، محفوظ رکھے. یہ دعا کرو رب سے وہ امان میں رکھے، کوئی حادثہ ہوتے دیر کتنی لگتی ہے، اور خود ہمارے منصف بھی کشمکش میں رہتے ہیں. واہ 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 واہ. خود ہمارے منصف بھی کشمکش میں رہتے ہیں، ورنہ فیصلہ ہوتے دیر کتنی لگتی ہے، ورنہ فیصلہ ہوتے دیر کتنی لگتی ہے. اور آگہی کا ایک لمحہ، آگہی کا ایک لمحہ، آگہی کا ایک لمحہ سب بدل کے رکھ دے گا، آگہی کا ایک لمحہ سب بدل کے رکھ دے گا، آگہی کا ایک لمحہ سب بدل کے رکھ دے گا. نفس آئینہ ہوتے دیر کتنی لگتی، نفس آئینہ ہوتے، نفس آئینہ ہوتے دیر کتنی لگتی ہے. اور میرے کرب کا منظر دیکھتے رہے تم بھی، میرے کرب کا منظر دیکھتے رہے، میرے کرب کا منظر دیکھتے رہے تم بھی، درد کی دوا ہوتے دیر کتنی، درد کی دوا ہوتے دیر کتنی، درد کی دوا ہوتے دیر کتنی لگتی ہے. اور آخر شعر ہے کہ تم پرانی یادوں کا ذکر چھیڑتے کیوں ہو، تم پرانی یادوں کا ذکر چھیڑتے کیوں ہو، تم پرانی یادوں کا ذکر چھیڑتے کیوں ہو، زخم دل ہرا ہوتے دیر کتنی، زخم دل ہرا ہوتے دیر کتنی لگتی، زخم دل ہرا ہوتے دیر کتنی لگتی ہے. بہت مزہ آ رہا ہے مجھے، ختم رابطہ دیر کتنی لگتی ہے. بہت شکریہ آپ کا.
ایک غزل ہے جو ابھی کہی ہوئی ہے، وہ ہے کہ رونے نہ دیا، مختلف آتش نے بھی کہا ہے اور بات، تو وہ رونے نہ دیا تو بہت آسان ہے، اس میں نے کی اسی زمین ہوئی ہے، بحر ہوئی ہے کہ زندگی بھر غم بے نام نے ہنسنے نہ دیا، اچھا، زندگی بھر غم بے نام نے ہنسنے نہ دیا، گویا ہم کو دل ناکام نے ہنسنے نہ دیا، گویا ہم کو دل ناکام نے ہنسنے نہ دیا، اور دل یہ کہتا ہے کہ ایک بار ذرا کھل کے ہنسے، دل یہ کہتا ہے، دل یہ کہتا ہے کہ ایک بار ذرا کھل کے ہنسے، زندگانی تیرے انجام نے ہنسنے نہ دیا، زندگانی تیرے انجام نے ہنسنے نہ دیا، اور بادشاہوں کے محل دیکھ کے رونا آیا، بادشاہوں کے محل دیکھ کے رونا آیا، ٹوٹے پھوٹے سے در و بام نے ہنسنے نہ دیا، بادشاہوں کے محل دیکھ کے رونا آیا، ٹوٹے پھوٹے سے در و بام نے ہنسنے نہ دیا، کبھی ہونٹوں پہ ہنسی آئی تو سہمی سہمی، کبھی ہونٹوں پہ ہنسی آئی تو سہمی سہمی، فکر دوراں غم و آلام نے ہنسنے نہ دیا، کبھی ہونٹوں پہ ہنسی آئی تو سہمی سہمی، ہونٹوں پہ ہنسی آئی تو سہمی سہمی، فکر دوراں غم و آلام نے ہنسنے نہ دیا، اور آؤ ایک بار انہیں ہم بھی ہنسا لیں جن کو، آؤ ایک بار انہیں ہم بھی ہنسا لیں جن کو، آؤ ایک بار انہیں ہم بھی ہنسا لیں جن کو، غم میں ڈوبے سحر و شام نے ہنسنے نہ دیا، غم میں ڈوبے سحر و شام نے ہنسنے، غم میں ڈوبے سحر و شام نے ہنسنے نہ دیا، پہلے ملنے کی خوشی نے ہمیں تصویر کیا، پہلے ملنے کی خوشی، پہلے ملنے کی خوشی نے ہمیں تصویر کیا، پھر بچھڑ جانے کے پیغام نے ہنسنے نہ دیا، پھر بچھڑ جانے کے پیغام نے ہنسنے نہ دیا، زندگی بھر ہمیں بے نام نے ہنسنے نہ دیا۔ اچھا، اب اتنی آپ نے شاعری کی ہے، اور اگر آپ شاعری اللہ تعالیٰ یہ نہ دیتا تو آپ کیا کرتی ہیں اور کیا کرتی ہیں؟ تو میں ڈاکٹر ہوتی، ڈاکٹر، کیونکہ بچپن سے ہم ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، اور ڈاکٹر بھی تو شاعر ہوتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن ہو سکتا تھا کہ اللہ میاں نے یہ دی، اگر نہ دیتی، نہ ہمیں یہ چیز عطا ہوتی تو شاید ڈاکٹر ہوتے، شاید ڈاکٹر وجہ یہ کہ ہم تو شاید کوئی مسیحا ہی بننا چاہتے نا، کوئی لفظوں کا کوئی کیسے، بالکل آرٹسٹ ہوتے ہیں یا ڈاکٹر ہوتے، کہیں نہ کہیں یہ جو اندر کی ایک ہے، ہاں بالکل آرٹسٹ۔ ابھی بھی میں نے بہت شروع میں تو بہت تصاویر بنائی ہیں، پینٹنگ کی ہے میں نے بہت۔ اچھا، یہ بہت پینٹنگ کے قریب ہوتے ہیں شاعر، ویسے اکثر دیکھا ہے جو شاعر ہوتا ہے وہ پینٹنگ بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے کام، ہاں لیکن لاتے نہیں منظر عام پہ، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اکثر نہیں۔ پھر ہمارا یہ ہوا کہ ہم نے جو اس زمانے میں پینٹنگز بنائی تھی تو ہماری بڑھ گئی، کہ لوگ لے جاتے تھے یا فرمائش پہ کہتے تھے میں بنا جو دے گا ہم دے دیں، ہمیں دے دو، ہم دے دیتے تھے، اٹھا کے بھی لے جائیے۔ اچھا اچھا، تو اب تو کوئی تصویر وغیرہ کچھ نہیں رکھتے، وہ دے دیں؟ ہاں، جو بناتے ہیں، جو لوگ مانگ لیتے ہیں ہم اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ اب پھر بنانے چھوڑ دیے، بناتی ہیں؟ نہیں، اب اس طرف زیادہ لگے ہیں، کچھ اور مصروفیات ہو گئی ہیں، بچوں کی طرف مصروف ہیں، بچوں، ہاں بچوں کے ساتھ، تو بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، سب اپنے اپنے ہاتھ پیر کے ہو گئے ہیں، پوتے پوتی ہیں۔ اچھا، ان سے آپ کا دل لگا رہتا ہے میرا خیال ہے، جب میں کبھی فون کروں تو آپ باتیں کر رہی ہوتی ہیں بچوں سے؟ نہیں، سبیہا بچے تو کیونکہ صبح ظاہر اسکول چلے جاتے ہیں، ہماری مصروفیات جو بچے اپنے پڑھے، جو ہمارے بچے آفس چلے جاتے ہیں، اور جو میں اپنے ظاہر ہے کہ سب اپنے کاموں میں مبتلا ہیں، ہم نے کتابوں سے، کیونکہ ہمارا کتابوں سے دوستی ہے ہماری، اور سوشل ورک ہم کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس کی ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ شاعری ہے تو اچھا، نہیں جو یہ تو کتاب تو اتنی دوست ہوتی ہے ہماری، ابھی جب کتاب لگا لینا بس وہ بھی اسی کا ہو رہا ہے، کتاب کو آپ نے دوست بنا لیا تو بھی کسی تو ہماری مصروفیت ہے، سوشل بہت ہیں،
اچھا، اس لیے ہمارا مطلب یہ کہ اس کے علاوہ شاعری کے علاوہ تو ہم ویسے سوچا کہ ہمارا حلقہ بہت بڑا ہے اور اس میں آپ آتی جاتی، اس میں ہم ایڈجسٹ ہوئے. اچھا اچھا، وہاں پہ دل لگتا ہے زیادہ. بالکل ہر جگہ دل لگتا ہے. اچھا لیکن جو اچھے دوست ہوں ان سے کتنا فرق پڑتا ہے انسان کی طبیعت میں ہر، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتے ہیں جو اچھے دوست. بالکل. اور ظاہر ہے کہ اچھا الحمدللہ پڑھنے لکھنے میں سب میں بہت اچھا وقت اچھا گزر جاتا ہے، تو بہت اچھا. تو اب تھوڑا بہت کچھ اور شاعری کی طرف چلتے ہیں. ایک سوری میرا گلا ذرا وہ ہے آج کل موسم ایسا ہے. ایک بہت ہی ہلکی پھلکی سی فری ورس نظمیں کہ اس موسم میں بارش آئی تم نہ آئے، اس موسم میں بارش آئی تم نہ آئے، جھوم کے کالے بادل چھائے تم نہ آئے، پیاسی مٹی سے بھینی سی خوشبو اٹھی، ہریالی ہر سو لہرائی تم نہ آئے، ہم آنکھوں کی پیاس بجھاتے تم آ جاتے تو اچھا تھا. واہ واہ، بہت اچھا بہت اچھا. ایک نظم ہے جی، یہ بھی فری ورس ہے، ویسے تو اور بھی پابند نظمیں زیادہ بھی کہتی ہوں. اس میں سے ایک آپ کو دیکھیے کوشش کر رہی تھی، یہ پہلے میں آپ کو سنا دوں تو پھر وہ سنا دوں کہ اس میں سے سنا. چلو پھر بات کرتے ہیں. جی، چلو پھر بات کرتے ہیں، جو اتنے دن سے اپنے دل میں ہم نے روک رکھا ہے وہ سب کہہ دیں. تمہیں جو کچھ بھی ہم سے پوچھنا ہو پوچھ سکتے ہو کہ ہم نے اپنے ہونٹوں پر لگی وہ مہر بالکل توڑ ڈالی. کہیں ایسا نہ ہو ہم کہنے سننے کی حدوں سے ہی گزر جائیں. بہت سی انکہی باتیں، بہت سے انکہے قصے سماعت کو ترس جائیں. تو ایسا ہے چلو پھر بات کرتے ہیں، چلو پھر بات کرتے ہیں، جو اتنے دن سے اپنے دل میں تم نے روک رکھا ہے وہ سب کہہ دو. بہت اچھا بہت اچھا. ایک غزل کے صرف چند شعر میں آپ کو کہ جانے کب پوچھو. تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں تجھ سے محبت نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں تجھ سے یہ نہیں ہے کہ ہمیں تجھ سے محبت نہیں ہے، ہاں مگر تیری عنایت کی ضرورت نہیں ہے. اس قدر تلخ حقائق کا ہمیں سامنا ہے، اس قدر تلخ حقائق کا ہمیں سامنا، اس قدر تلخ حقائق کا ہمیں سامنا ہے، یاد کرنے کی تجھے اتنی سی فرصت نہیں ہے. بہت اچھا. یاد کرنے کی تجھے اتنی سی فرصت نہیں ہے، اور تم تو ہر بات کا افسانہ بنا دیتے ہو، تم تو ہر بات کا افسانہ بنا دیتے ہو، تم تو ہر بات کا افسانہ بنا دیتے ہو، اور ہمیں بات بڑھا دینے کی عادت نہیں ہے. تم تو ہر بات کا افسانہ بنا دیتے ہو اور ہمیں بات بڑھا دینے کی عادت نہیں ہے. اور جانے کب پوچھو کچھ زیادہ سفر تو کر لے، جانے کب پوچھو کچھ زیادہ سفر تو کر لے، پھر تیرے پاس میری جان کوئی مہلت نہیں ہے. جانے کب پوچھو کچھ زیادہ سفر تو کر لے، پھر تیرے پاس میری جان کوئی مہلت نہیں ہے. یہ بہت آ رہا ہے آپ کی شاعری میں تیزی سے. اور بند ہو آنکھ تو منظر ہی بدل جائے گا، بند ہو آنکھ تو منظر ہی بدل جائے گا، اس حقیقت کے سوا کوئی حقیقت نہیں. یہ حقیقت بہت آ رہی شاعری میں. جی ہاں، یہ میرے خیال میں ایک ایج کے ساتھ ساتھ اب آئی، پہلے بھی تو بند ہو. پہلے نہیں، اتنا نہیں تھا یہ کہ جو وقت جتنا گزر رہا ہے نا، وہ جو اندر سے فیلنگ ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹلی مطلب ایک ہے، کیونکہ ہم نے یہاں کے لیے تو سب کچھ کر لیا، اللہ کے یہاں کے لیے بھی تو سامان کرنا ہے نا. تو بند ہو آنکھ تو منظر ہی بدل جائے گا، اس حقیقت کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اپنی پہچان کو کافی ہے میرا نام و نسب، اپنی پہچان کو کافی ہے میرا نام و نسب، اور کچھ اس سے زیادہ کی تو حاجت نہیں ہے. دوسرا مصرع
اپنی پہچان کو کافی ہے میرا نام و نسب، اور کچھ اس سے زیادہ کی تو حاجت نہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمیں تجھ سے محبت نہیں ہے۔ بہت اچھے۔ ایک آپ اس میں سے چاہ رہی تھی کہ میں یہ چاہ رہی تھی کہ اس میں سے کافی ہیں، کیونکہ آپ کی جی بالکل اس میں نظمیں زیادہ ہیں؟ نہیں، مثلاً اس میں سب ہیں، اور اس میں ہماری زیادہ تر ہماری پابند نظمیں ہیں، اور نظم بھی آپ کو ہمیں بھی سنا دیں گے۔ ایک غزل کے چند شعر کہ صحن گلشن میں ابھی اور ذرا رہنے، صحن گلشن میں ابھی اور ذرا رہنے دو، پھول کو شاخ پہ کچھ دیر کھلا رہنے دو۔ بہت اچھے۔ صحن گلشن میں ابھی اور ذرا رہنے دو، پھول کو شاخ پہ کچھ دیر کھلا رہنے دو، اس قدر جلد نہ تبدیل شناسائی کرو، اس قدر جلد نہ تبدیل شناسائی کرو، اس قدر جلد نہ تبدیل شناسائی کرو، کچھ تو اس دور میں معیار وفا رہنے دو۔ بہت اچھے۔ اس قدر جلد نہ تبدیل شناسائی کرو، کچھ تو اس دور میں معیار وفا رہنے دو، اور یہ نہ ہو تم کو نہ مل پائے کوئی راہ نجات، یہ نہ ہو تم کو نہ مل پائے کوئی راہ نجات، ایک دروازہ بہرحال کھلا رہنے دو، بہت اچھے، ایک دروازہ بہرحال کھلا رہنے دو، اور ہے جب بات یقین آئے تو کیوں کر آئے، ہے جب بات یقین آئے تو کیوں کر آئے، تم میرے واسطے مانگو گے دعا رہنے دو، ہے جب بات یقین آئے تو کیوں کر آئے، تم میرے واسطے مانگو گے دعا رہنے دو۔ بہت اچھے۔ اور جہاں چلی جائے مگر عزت دستار رہے، جہاں چلی جائے مگر عزت دستار رہے، دل جھکے گر تو جھکے سر کو اٹھا رہے، بہت اچھے۔ جہاں چلی جائے مگر عزت دستار رہے، دل جھکے گھر تو جھکے سر کو اٹھا رہنے دو، اور شاید آ جائے کوئی رہ روے درماندہ حریم، شاید آ جائے کوئی رہ روے درماندہ حریم، صبح تک اپنے دریچے میں دیا رہنے دو، بہت اچھے۔ صبح تک اپنے دریچے میں دعا رہنے دو۔ اور ایک غزل کے اور چند اشعار ہیں کہ ساری دنیا سے تیرے غم کو چھپا رکھا ہے، ساری دنیا سے تیرے غم کو چھپا رکھا ہے، ہم نے ایک تاج محل دل میں بنا رکھا ہے، ساری دنیا سے تیرے غم کو چھپا رکھا ہے، ہم نے ایک تاج محل دل میں بنا رکھا ہے، آ کے ایک بار کھلے دل سے کبھی ہم سے ملے، آ کے ایک بار کھلے دل سے کبھی ہم سے ملے، رنجشیں چھوڑیے ان باتوں میں کیا رکھا، رنجشیں چھوڑیے ان باتوں میں کیا رکھا، آ کے ایک بار کھلے دل سے کبھی ہم سے ملے، رنجشیں چھوڑیے ان باتوں میں کیا رکھا ہے، اور پھر بھی تو خوش نہ ہوا، پھر بھی تو خوش نہ ہوا، پھر بھی تو خوش نہ ہوا تیری خوشی کی خاطر، ہم نے ہر شخص کو اپنے سے خفا رکھا ہے، پھر بھی تو خوش نہ ہوا تیری خوشی کی خاطر، ہم نے ہر شخص کو اپنے سے خفا رکھا ہے، اور آرزوؤں سے جسے ہم نے جلایا تھا کبھی، آرزوؤں سے جسے ہم نے جلایا، آرزوؤں سے جسے ہم نے جلایا تھا کبھی، ایک مدت سے دیا وہ بھی بجھا رکھا ہے، آرزوؤں سے جسے ہم نے جلایا تھا کبھی، ایک مدت سے دیا وہ بھی بجھا رکھا ہے، اور نظر ہم نے تو متائے دل و جاں کر ڈالی، نظر ہم نے تو متائے دل و جاں کر ڈالی، آپ بھی کہیے ہمارے لیے کیا رکھا ہے، بہت اچھے، نظر ہم نے تو متائے دل و جاں کر ڈالی، آپ بھی کہیے ہمارے لیے کیا رکھا ہے، اور ہم بھی دیکھیں کہ بجھاتی ہیں ہوائیں کیسے، ہم بھی دیکھیں کہ بجھاتی ہیں ہوائیں کیسے، ہم بھی دیکھیں کہ بجھاتی ہیں ہوائیں کیسے، دل چراغوں کی جگہ ہم نے جلا رکھا، دل چراغوں کی جگہ ہم نے جلا رکھا ہے، ہم بھی دیکھیں کہ بجھاتی ہیں ہوائیں کیسے، دل چراغوں کی جگہ ہم نے جلا رکھا ہے، اور وہ چلا جائے نہ واپس میرے گھر تک آ کر، وہ چلا جائے نہ واپس میرے گھر تک آ کر،
بس اسی واسطے دروازہ کھلا رکھا ہے. واہ واہ. اچھا آخر میں نا آپ مجھے یہ ایک شعر سنائیں جو آپ کے پیچھے لکھا ہوا تھا, اچھا لگے گا آپ کے منہ سے. یہ ایک اس کی غزل مکمل کر دوں. جی. کہ آج کل گردش حالات نے خود ہم کو حریم, آج کل گردش حالات نے خود ہم کو حریم اپنے ہی شہر میں بیگانہ بنا رکھا ہے. واہ واہ, یہی میں بات آپ سے کہہ رہی تھی. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. چلے پھر سنائیے شعر, یہ شعر سنائیے. آج کل گردش حالات نے خود ہم کو حریم اپنے ہی شہر میں بیگانہ بنا ایک رکھا. دفعہ پھر. آج کل گردش حالات نے خود ہم کو حریم یہ ایسے حالات چل رہے ہیں اپنے ہی شہر میں بیگانہ بنا رکھا ہے. وہ حالات ہمارے شہر کے کچھ آتے جاتے رہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں, کچھ ہوتا ہے ایک معلوم. لیکن یہ ہمارے لفظ جو ہے نا یہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. جو کہ لفظ کہہ دیے, یہ آمد ہوئی جو بھی لکھ دیا, جی ہاں, یہ پہچان ہے اور یہ موجود ہیں. بالکل جو ہم نے کہا ہے, اور ظاہر ہے ہم تو نہیں رہیں گے, لیکن جو ہم کہہ گئے ہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہماری چیز رہے گی اور یہی قائم رہیں گے. اگر ہم نے کچھ ایسا کہہ دیا ہے, اگر یہ بھی ہے نا سبا سبیہ کہ ہم نے اگر کچھ ایسا کہہ دیا ہے, ورنہ تو اپنی طرف سے جو آپ اپنی کوشش کی, آپ نے جو آپ کے اندر آمد ہوئی ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر عطا کیا, وہ آپ نے بالکل اس سے پورا کام لیا اور محنت کی ہے اس شعبے میں. تو جی ضرور, جو بھی آپ ہاں نہیں, وہ اصل میں یہ میں سوچی تھی کہ آپ کو اصل میں نظم کا ایک سوچ رہی تھی کہ نظم جو آپ کا دل چاہے, جو بھی دل چاہے اس میں. تو تھوڑا سا بجائے سے کہ جب ہم کتابیں الٹ پلٹ رہے ہیں تو کوئی نہیں بات ساری باتیں بھی کرتی رہیں, ایک کوئی آپ کے ذہن میں ہے جو. ہاں وہ ایک نظم ہے. اچھا پہلے شروع میں آپ کو شاعری میں کون سی غزل زیادہ سنایا کرتی تھی, کچھ ہے ذہن میں؟ دیکھیے جب ہم نے مشاعرے پڑھنا شروع کیے تو ہم نے سب سے پہلا مشاعرہ فہمی سینٹر میں پڑھا تھا. تو وہ جو تھا مشاعرہ, اس میں عالمی مشاعرہ تھا, ہندوستان سے بھی شعراء آئے تھے. اچھا. تو وہ ذہین عالم خان نے اس میں ہمیں پڑھوا دیا تھا کہ بھائی یہ شاعرہ ہیں. پھر جب وہ ہم نے وہاں پڑھا تو پھر بس یہ سلسلہ ہمارا شروع ہو گیا, اور بس جب سے وہ آج تک کہ پھر رکا نہیں, اور مستقل ہر جگہ مطلب مشاعروں میں لوگوں کو پتہ چلا, ہمارا سنا. وہاں اس زمانے میں ہم نے ایک جو غزل پڑھی تھی وہ کہ کس لیے آپ غریبوں کے بجھاتے ہیں چراغ, اس لیے آپ غریبوں کے بجھاتے, وہ پوری اس وقت اس میں دوسروں تو ذرا سا دیکھنا پڑے گی. یہ تو شہرت کا لہو دے کے جلاتے ہیں چراغ, یہ تو شہرت کا لہو دے کے جلاتے ہیں چراغ, آج کیوں در بدری بن گئی تقدیر اپنی, ہم تو بھٹکے ہوئے لوگوں کو دکھاتے ہیں چراغ. آج کیوں در بدری بن گئی تقدیر اپنی, ہم تو بھٹکے ہوئے لوگوں کو دکھاتے ہیں چراغ. اپنے ہاتھوں سے کیا آج اندھیرا گھر میں, لوگ تو گھر کے لیے ڈھونڈ کے لاتے ہیں چراغ, اور دوسروں کے لیے جل جاؤ چراغ کر دو, راز ایثار کا خود جل کے بتاتے ہیں چراغ. اور آزمائش سے نکلنا کوئی مشکل تو نہیں, آزمائش سے نکلنا کوئی مشکل تو نہیں, حوصلہ ہو تو چراغوں سے جلاتے ہیں چراغ, چراغوں سے جلاتے ہیں چراغ. اور قصر ظلمت کے مکینوں کو بھلا کیا مانوں, قصر ظلمت کے مکینوں کو بھلا کیا مانوں, جیسے امیدوں کے روشن کیے جاتے ہیں چراغ. بہت اچھے. اور ظلمت شب میں حریم آج اجالا ہوگا, ظلمت شب میں حریم آج اجالا ہوگا, دور تک راہ میں جلتے نظر آتے ہیں چراغ. تو یہ اس زمانے میں پڑھی تھی, اور وہ جو زمانہ تھا سبیہ, آپ اگر یہاں تھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں کافی یو ای میں رہی. اچھا ہاں, تھوڑا سا میں کٹ گئی نا.
ایک یہ نظم ہم آپ کو سنانا چاہیں گے، یادیں، تازہ ہے یہ۔ اچھا کہ رات پھر میرے کمرے میں محفل سجی، رات پھر میرے کمرے میں محفل رات سجی، پھر میرے کمرے میں محفل سجی، مسکراتی ہوئی گنگناتی ہوئی، واہ واہ، سلسلہ وار یادیں بھی آتی رہیں، ذہن میں بھولے نقشے بناتی ہوئی، بہت اچھے، واہ واہ، میرے بچپن کے وہ خوبصورت سے دن ایک کونے سے اٹھ کر چلے آئے تھے، واہ واہ واہ، بہت اچھے، میرے بچپن کے وہ خوبصورت سے دن ایک کونے سے اٹھ کر چلے آئے تھے، سارے بچھڑے ہوئے دوستوں کو لیے بیتے لمحوں کی یادیں چرائے اٹھا لائے تھے۔ بہت اچھا ہے۔ اب ہم ان سے اجازت لیتے ہیں سامعین سے اپنے، اور آپ کو میں خدا حافظ کہتی ہوں۔ پھر آپ سے ملیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت اللہ حافظ۔